نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج جو ملفوظ شروع ہو رہے ہیں حضرت مولانا شاہ محمد مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص تھے، ان کو داڑھی کے بال نوچنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ یہ بری عادت تھی، انہوں نے اس کا خود ہی علاج سوچا کہ یہ عادت ختم ہو جائے، اور وہ یہ کہ سب سے کہہ دیا جو مجھ کو روک دے گا اس کو ایک آنا دیا کروں گا۔ یہ کتنے 70 برس پہلے یہ بات ہوگی، لیکن یہ علاج اس عادت کو نہ چھڑا سکا۔ جب ان کے اوپر صدقے کے پیسے لگائے گئے اور کام بھی نہ بنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی تجربے کار استاد سے تعلق نہ تھا۔ جو آپ نے مثالیں تو کتنی سنی اللہ کے کرم سے، وجہ یہ تھی کہ اس کا کسی تجربے کار استاد سے تعلق نہ تھا، خود ہی علاج سوچ لیا، کسی تجربے کار سے نہ پوچھا تھا۔ جیسے خود ڈاکٹر اور خود مریض، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ مرض لا علاج تو شفا کیسے ہو؟ اسی طرح عادت اللہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اصلاح نفس بغیر شیخ یعنی روحانی طبیب و استاد کے ممکن نہیں۔ شیخ العرب العجم پیارے شیخ فرماتے تھے شیخ بھی ہو گیا، شہرت بھی ہوگی، بھائی مشہور شیخ سے جڑ گئے، تو اصلاح تو نہیں کرائے۔ آپ بتائیں کہ ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ شیخ ڈانٹ لگائے نکال دے، بات آپ خط نہیں لکھتے ہو؟ 100 دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ نہ کریں، 100 دفعہ ڈاکٹر کی دوا نہ کہیں، ڈاکٹر کو کیا؟ پیارے شیخ فرماتے تھے ایک ہاسپٹل میں سب مریض جمع ہوئے اور آپس میں بات کی کہ آج کے بعد ہم دوائی نہیں کھائیں گے، پرہیز نہیں کریں گے، ہاسپٹل بند ہو جائے گی، ڈاکٹر ایڈیاں رگڑ کر مریں گے، فارماسٹیکل کمپنی بند ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا ابے ڈاکٹر کیا مرے گا، تو ہی ایڈیاں رگڑ کر مرے گا۔ ڈاکٹر کا کیا قصور کرتے ہو، ہاسپٹل کا کیا قصور کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک کہا، وہ لیا، کہاں لے لیا، کھایا بھی صحیح، کھایا نہیں۔ آپ نے کھایا بھائی؟ ہاں کھایا۔ کیسے کھایا؟ کہ کبھی کھایا نہیں کھایا۔ وہی ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا 8-8 گھنٹے میں اینٹی بائیوٹک لو، بات نہیں مانی۔ بھائی مرچے والے کھانا نہیں کھانا، بات نہیں مانی، اب ڈاکٹر کا قصور کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ ہیں، دین کے جتنے شعبے ہیں اس میں اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے اتنا اچھالتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں، یہ پوچھو مت، خود چاہے گٹر لائن میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو فرمایا کہ عالم ہو کر درسیات سے فارغ ہو کر جب شیخ کے پاس نہ جائے، اس علم کا اپنے حالات پر انطباق نہیں ہو سکتا۔ جناب نفس کے علاج کے لیے علم کافی نہیں، راہ طے کرنے کے لیے راہبر کی ضرورت ہے۔ علم ہونے کے باوجود بعض مرتبہ مرض تھا، اس کو مرض نہ سمجھا، یا مرض نہ تھا اس کو مرض سمجھ بیٹھا۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ کتنے سالکین نے خودکشی کر لی۔ یہ جو پہلے وقت کی کتابوں کو خدا نخواستہ وہ غلط نہیں سمجھنا ہے، لیکن اس وقت کی طاقت نہیں ہے، اس وقت کا کھانا نہیں ہے، اس وقت کا پولوشن فری ہوا نہیں ہے، اس وقت کے حالات نہیں ہیں۔ جناب علم ہونے کے باوجود بعض مرتبہ مرض تھا، اس کو مرض نہ سمجھا، یا مرض نہ تھا اس کو مرض سمجھ بیٹھا، یا دو مرض ہیں ان میں سے پہلے کس کا علاج کرے، کس کو ترجیح دیں؟ جناب اسی طرح دو نیکیاں پہلے کس کو کریں؟ ایسے موقع پر محض درسیات کا علم کافی نہیں، بلکہ کسی صاحب فن کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو اس راہ کو کھولے۔ اسی طرح تحصیل فضائل اور ازالہ رضائل کا ایک محض 1-2 مرتبہ ہو جانا کافی نہیں، بلکہ رسوخ کی ضرورت ہے، اور رسوخ اور ملکہ حاصل ہوئے بغیر کوئی کمال نہیں۔ مثلا کوئی ادنا تکلیف آئی، ہم نے صبر کر لیا اور بس سمجھ لیا کہ ہم کو مقام صبر حاصل ہو گیا، لیکن اس سے بڑی تکلیف آئی تو گھبرا گئے، تو مقام صبر کہاں حاصل ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین کی 3 تفسیر حضرت نے سنایا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد میں، الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کریں۔ الصبر تفصیل کا موقع نہیں اس وقت، اب چند منٹ کی بات ہوتی ہے۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کریں۔ الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کریں۔ جناب ہم نے صبر کر لیا اور بس سمجھ لیا کہ ہم کو تو مقام صبر حاصل ہو گیا، لیکن اس سے بڑی تکلیف آئی تو گھبرا گئے، تو مقام صبر کہاں حاصل ہوا؟ اسی طرح ایک نعمت پر شکر کیا، 10 پر شکر کرنا بھول گئے۔ اس لیے رسوخ اور ملکہ پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے جو بغیر شیخ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک ٹرین کے ساتھ سب ایئر کنڈیشن کی بوگیاں لگی ہوئی ہیں، حضرت کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، محفوظ حضرت کا
مسیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک ٹرین میں سب انجن کے ساتھ ڈبے ایئر کنڈیشن کے لگے ہوئے ہیں، اب میرا ڈبہ کٹا پٹا چوں 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 کر رہا ہے، فرمایا جوڑ دو اور کنیکشن مضبوط ہو، ایسا نہیں جھٹکا ہے ڈبہ رہ جائے، جہاں یہ ایئر کنڈیشن بوگیاں پہنچے گی تمہارا بھی ڈبہ چوں چوں کرتے ہوئے پہنچ جائے گا جناب۔ پھر اعمال دو قسم کے، اختیاریہ دوسرے غیر اختیاریہ۔ ان میں اول کا یعنی امور اختیاریہ کا انسان مکلف ہے، غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں بنایا گیا، اور امور شرعیہ سب اختیاریہ ہیں، اور امور اختیاریہ میں استعمال اختیار ضروری ہے، یعنی اپنے اختیار تک اپنے اختیار کو کام میں لانا ضروری ہے، اور استعمال اختیار کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، ہمت سے کام لیں گے۔ حضرت مجدد نے فرمایا آج کل میرے لیے یہ مشہور ہے کہ بس ان کو دو ہی کام آتے ہیں، طنز دیکھو اب بیوقوفوں کا، اختیاری غیر اختیاری، مقصود غیر مقصود۔ فرمایا میں کہتا ہوں ہے ہی میرے پاس یہی، لوگوں نے اپنے کو بیمار کر لیا، نفسیاتی مریض ہو گئے، ہارٹ پر بورڈز لے لیا، یار جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، جو اختیار میں وہ تو دیکھو کیا ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، غیر مقصود میں لگ گئے، کیفیات میں لگ گئے، مزہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، پتہ چلا ذکر ہی چھوڑ دیا جناب۔ اللہ، اب ایک سوال پیدا ہے کہ جب ہم کو علم ہو گیا کہ امور اختیاریہ خواہ ظاہر ہوں یا باطنیہ ان کے استعمال اختیار کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، تو اب ہم ہمت کر لیں گے، شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس علم کے بعد اس ارادے اور اختیار سے عملاً کام لینے اور ہمت کرانے کے لیے شیخ کی ضرورت ہے، ورنہ اختلاط امور کی وقت ترجیح کون سکھلائے گا؟ رسوخ عدم رسوخ کا فیصلہ کون کرے گا؟ خود فیصلہ کرنے میں غلطی کرے گا، بیمار کی رائے بھی بیمار ہے، اور بجائے ایک راہ کے مختلف راہوں میں تردد اور حیران پھرے گا۔ اس لیے پھر فرما رہے ہیں، اس لیے عادت اللہ یہی ہے کہ شیخ کے بغیر یہ راہ قطع نہ ہوگی۔ درسیات کے بعد اعمال درست کرنے کے لیے شروع سے دواماً یہی قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ کسی مصلح کو تجویز کریں، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ قاعدہ سبھی کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی اصلاح کرائی، کیونکہ ان کے مربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حق تعالیٰ تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مربی حق تعالیٰ تھے، وہ ان کو وقت پر تنبیہ فرماتے تھے، متنبہ فرماتے رہتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے دین کی بہترین تعلیم دی اور مجھ کو میرے رب نے بہترین ادب سکھایا۔ جناب، صحبت کی بڑی ضرورت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درستگی اور تزکیہ نفس محض علم ہی سے نہیں ہوا، بلکہ صحبت پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری تربیت فرمائی گئی۔ حق تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ مضمون طویل ہے، میں سمجھ رہا تھا ختم ہو رہا ہے لیکن طویل ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔